میرے عزیز ساتھیوں، خوش رہنے کا طریقہ کہ انسان اپنی زندگی میں خوش کیسے رہے، انسان اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائے اور انسان کی زندگی سے خوشیوں کا چلا جانا، خوشگوار زندگی کا اجڑ جانا کس وقت ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے، جب انسان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کسی چیز کا نہ ملنا انسان کے لیے غم کا باعث بنتا ہے، پھر پریشانیاں اور مایوسی یہ سب انسان کا مقدر بن جاتی ہے اور انسان کی زندگی سے خوشیوں کو چھین لیتی ہے۔ پھر ہم ایسا راستہ کیوں نہ اپنائیں کہ جو انسان کی زندگی میں غم آئے، پریشانیاں آئے، مایوسی کا شکار ہو جائے، وہ غم و پریشانی و مایوسی سب خوشیوں میں بدل جائے، اور خوشیوں میں کب بدلیں گی؟ جب ہم اور آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو پھر انسان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی فرمائی کہ انسان دنیا کے اندر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، انسان دنیا کے اندر کسی بھی شعبے میں ملازمت کرنے والا ہو، انسان دنیا کے اندر کسی بھی شعبے میں کسی بھی لحاظ سے کام کرنے والا ہو، اس کو اس شعبے میں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی لحاظ سے کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ اس رہنے سہنے کو آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیسے بنے۔ اور جب انسان اپنی زندگی کو ہر قدم پر آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، پھر انسان کی زندگی میں خوشی آ جائے گی۔ انسان دونوں کامیابی اس کا مقدر بن جائیں گی، انسان دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر لے آئے تو اس کی زندگی کی پریشانی، غمی، مصیبت، مایوسی سب خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ وہ کیا ہے کہ انسان من چاہی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے، کہ انسان اپنی چاہت کو چھوڑ دے اور اللہ کی چاہی زندگی گزارنے والا بن جائے، کہ اگر جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ خیال کر لے کہ اللہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں، جس حال میں ہوں اللہ اسی حال میں رکھنا چاہ رہے ہیں، میں اسی میں خوش ہوں، پھر انسان کی زندگی میں خوشی آ جائے۔ خوشی انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اور انسان یہ یقین، یہ خیال کر لے کہ دنیا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو چاہے وہ ہو جائے، پھر انسان کو اس کی چاہت کے مطابق
نہ ملنا اس کے لیے غم کا باعث نہ بنے گا۔ اب خوش رہنے کا آسان راستہ کیا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہی چاہو، اسی کو چاہنے والے بن جاؤ۔ زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ انسان چاہتا کچھ ہے اور ہو جاتا کچھ ہے۔ اگر انسان اسی طرز کو اپنائے گا کہ جو چاہوں وہی ہو جائے، جو کہوں وہی ہو جائے، پھر میرے عزیزو یاد رکھو ہمیشہ مایوس رہو، غمزدہ رہو گے، دائمی تکلیف رہے گی۔ اور جو اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں کچھ نہ دیا، تو یوں خیال کر لو کہ میں وہ کیوں نہ چاہوں جو میرے اللہ چاہتا ہے۔ کہ انسان جس چیز کو چاہ رہا ہے اگر وہ نہیں ہو رہا تو وہ رنگ خیال کر لے کہ میرا اللہ یہی چاہ رہا ہے اس حال میں اس وقت، تو پھر کسی چیز کا نہ ملنا انسان کے لیے غم کا باعث نہ بنے گا، دائمی مایوسی کی طرف نہ جائے گا، بلکہ اس کا دل، اس کی زبان اللہ کا شکر ادا کرنے والی بن جائے گا۔ پیارے رسول علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو دیکھو اس چیز میں کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے ہو، تم سے کسی بھی شکل میں بہتر ہے، قد و قامت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے کسی بھی طرح تم سے بہتر ہے، تو فوراً اسے دیکھ لو جس کے پاس یہ نہیں ہے جو تمہارے پاس۔ تو انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا کہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو میرے پاس ہے، پھر کیا ہوگا کہ وہ شکر کرنے والا بن جائے، بے چینی، غم، مایوسی سب ختم ہو جائے گی۔ اور اگر انسان کی روایت ہمیشہ یہی رہی کہ انسان اسے دیکھتا رہے جو اس سے بالا تر ہے، اس سے بلند ہے، اس سے زیادہ ترقی میں ہے، تو میرے عزیزو اگر ہانپتے ہانپتے کوشش کرتے کرتے وہاں پہنچ بھی گئے تو وہاں بھی انسان کو اپنے سے آگے کوئی اور نظر آئے کہ یہ مجھ سے آگے ہے، یہ مجھ سے بلند ہے، پھر دوڑتے دوڑتے اس سے آگے چلیں گے، پھر وہاں تک پہنچیں گے، پھر ہمیں کوئی ایسا ہی نظر آ جائے۔ کب تک بھاگتے رہو گے، کب تک دوڑتے رہو گے؟ کچھ نظر ادھر بھی اٹھا لو کہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر دے رکھا ہے۔ شکر ہے جب انسان یہ دیکھنے والا بن جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس نعمت سے لطف اٹھانے والا بن جائے گا، زندگی کا لطف آ جائے گا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ کہیں درخواست نہیں، کہیں پیغام بھیجا، کہیں قدم اٹھایا، وہاں نہیں ہوا جو اس کی پسند تھی، وہ معاملہ نہیں ہو پایا، دوسری جگہ درخواست ڈالی، بات بن گئی، بات ہو گئی۔ اب انسان اگر پہلے کا غم لیے بیٹھ جائے کہ جو مجھ کو پسند تھا، جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا، وہی ہونا چاہیے تھا، تو میرے عزیزو اگر انسان یہ غم لے کر بیٹھ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ تکلیف ہی رہے گی، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، دکھ رہے گا، پریشانیاں آ جائیں گی، مایوسی کا شکار بن جائے گا۔ میرا عزیزو زندگی کی خوبصورتی، زندگی کی خوشی اس میں ہے کہ یہ نہ خیال کرو کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے، جو ہو رہا ہے اسی کو چاہنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب انسان
اللہ کی چاہت کو اپنانے والا ہو جائے گا، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے گا، تو اس کی زندگی سے غم، مصیبت، پریشانیاں، مایوسی سب چھٹ جائیں گی، خوشی میں بدل جائیں گی، زندگی خوشگوار گزارنے والا بن جائے گا، خوش رہنے والا بن جائے گا۔